السلام علیکم سامعین، آج میں روٹین سے ہٹ کر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا آپ کو۔ آج اپنے ملک کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس سنجیدہ ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لہٰذا اسے بہت ہی دل کی گہرائیوں سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اسلامی اور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ پاکستان میں نظام، انصاف، پیار، محبت، بھائی چارہ اور اسلامی طرز حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت آسان فارمولہ ہے۔ اس ویڈیو کو ہر پاکستانی پورا دیکھیے گا پلیز۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میری باتوں کو بہت تحمل سے اور برداشت کے ساتھ سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، کیونکہ محرومیاں اور پریشانیاں ذہنوں پر بہت برا اثر ڈال دیتی ہیں۔ ہمارے وطن عزیز کی اس حالت کی ذمہ داری خالی چند حکمران لوگوں پر نہیں آتی۔ بحیثیت مسلمان ہم پوری قوم اس حالت کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذمہ دار ہیں۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ ہم تو مظلوم ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے، ہم ان پر ویسے ہی حکمران مسلط کر دیں گے۔ امید ہے اس بات سے سب متفق ہوں گے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہم اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر زندگی تو نہیں گزار رہے؟ مثلاً کیا ہم باقاعدہ جماعت کے ساتھ تمام فرض نمازیں ادا کر رہے ہیں، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا؟ ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں فیشن کے نام پر بے پردگی تو نہیں کر رہی اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں بہن بیٹیوں اور معصوم بچوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال تو نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشرے میں دھوکہ، فراڈ عام تو نہیں؟ جسم فروشی اور زناکاری عام تو نہیں؟ شراب نوشی عام تو نہیں؟ چوری ڈکیتی جیسی لعنت عام تو نہیں ہے؟ شریف ماں، بہن، بیٹی آپ کی گندی نظروں اور حرکتوں سے اپنا راستہ بدلنے پر مجبور تو نہیں؟ کیا ہم کم تو نہیں تول رہے؟ کیا ہم خورد و نوش کی اشیاء میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم کسی کمزور یتیم بیوہ کے مال پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے؟ کیا ہم صحافت کے نام پر لفافے لے کر غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط تو نہیں بتا رہے؟ کیا پولیس عوام کو تحفظ دینے کی بجائے جرائم پیشہ افراد کو پروٹوکول تو نہیں دے رہی؟ کیا ہمارے انصاف کے ادارے ناانصافی تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق تو نہیں کر رہے؟ کیا ماں باپ کی خدمت کی بجائے انہیں بوجھ تو نہیں سمجھ رہے؟ کیا پنکچر والا ایک کے تین تو نہیں بتا رہا؟ کیا فریج ایئر کنڈیشن والا ایک تار لگا کے کمپریسر اڑنے کا فالٹ تو نہیں بتا رہا؟ کیا اللہ نے نکاح کو آسان بنا کر تحفہ دیا اور ہم ہندوؤں کے رسم و رواج پر چلتے ہوئے لاکھوں روپے نہ ہونے پر بچیوں کو بٹھا کر تو نہیں رکھ رہے؟ کیا ہم سود کا لین دین اور قوم لوط کی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کیا رب تعالیٰ نے غیر محرم کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر یہ برائیاں یا بہت سی برائیاں کسی بھی معاشرے کے لوگوں میں ہیں تو پھر کسی حکمران پر الزام لگانے سے، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا ہے اور اس کا فرمان اول و آخر ہے۔ قدرت کا قانون بدل نہیں سکتا۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے 24 گھنٹے کھولے رکھے ہیں۔ سچے دل سے اس کے راستے پر آ جاؤ، سچے مسلمانوں والی ساری عادات اپنے اندر لے آؤ، اور پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر اللہ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ پر آپ جیسے نیک حکمران مسلط کر دے گا جو اللہ رب العزت کی اس حکمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ آج ہی سے اللہ اور رسول پاک کے راستے پر چلنے کا عہد کر لیں۔ دنیا بھی آسان، ملک بھی خوشحال اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا۔